السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھلتے کودتے، ہنستے مسکراتے، چمکتے دمکتے، روتے منہ بسورتے، پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ہیرو کی کہانی۔ اور ہیرو کون ہوتا ہے؟ جو کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور سب سے بڑا ہیرو تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ کہانی کا عنوان ہے کوفہ کا قاضی، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں کندی خاندان کے ایک عالم کی پرہیزگاری، علم، دیانت، ذہانت اور دانائی کی اتنی شہرت تھی کہ لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں میں انہیں ہی اپنا ثالث بناتے، یعنی کہ جج، اور جو فیصلہ وہ دیتے اسے خوشی سے قبول کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، مگر شرط یہ کی کہ اگر گھوڑا امتحان میں پورا اترا تو رکھوں گا۔ انہوں نے امتحان کے لیے گھوڑا ایک سوار کو دیا۔ گھوڑا سواری میں چوٹ کھا کر داغی ہو گیا، یعنی کہ اس کو چوٹ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس کرنا چاہا، لیکن بیچنے والے نے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اس کے فیصلے کے لیے انہی کندی عالم کو بلایا گیا جو بہت مشہور تھے۔ انہوں نے فیصلہ دیا، امیر المومنین، جو گھوڑا آپ نے خریدا ہے اسے رکھ لیجئے، یا جس حالت میں خریدا تھا اسی حالت میں واپس کیجئے۔ امتحان لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے زخمی کر کے واپس کیا جائے۔ یہ فیصلہ امیر المومنین کے خلاف تھا، لیکن اس کو سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ کندی عالم کو کوفہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، یہ عالم جن کا ذکر کیا ہے ان کا نام شریح بن حارث تھا۔ وہ اسلام کے مشہور قاضی گزرے ہیں۔ کوفہ کے قاضی مقرر ہونے کے بعد انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے بھی ان کو اس عہدے پر قائم رکھا، اور تھوڑے سے وقفے کے سوا 60 برس تک کوفہ کے قاضی رہے۔ حضرت شریح بہت ہی دیانتدار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انصاف کے معاملے میں نہ وہ کسی کی سفارش مانتے تھے اور نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی پرواہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ان کی زرہ کہیں گر پڑی، اسے ایک یہودی نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی زرہ یہودی سے مانگی، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی چاہتے تو زرہ اس سے زبردستی لے سکتے تھے، لیکن جس طرح وہ وقت کے سب سے بڑے حاکم تھے، اسی طرح سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے تھے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کسی پر زبردستی کریں، اس لیے انہوں نے قاضی شریح کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو بلا بھیجا۔ جب وہ عدالت میں حاضر ہوا تو اس سے کہا، علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے ان کا ہے؟ یہودی نے کہا، نہیں، وہ میری زرہ ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ زرہ تمہاری ہے؟ یہودی کہنے لگا، ثبوت یہ ہے کہ یہ زرہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ اب قاضی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ زرہ آپ کی ہے اور یہ گر گئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میرا لڑکا حسن اور یہ میرا غلام قمبر موجود ہے، یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے اور کہیں گر گئی تھی۔ قاضی صاحب فرمانے لگے، حسن آپ کے بیٹے ہیں اور قمبر آپ کا غلام۔ میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور آقا کے حق میں غلام کی شہادت قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا، میں نے سنا ہے، لیکن باپ کے حق میں بیٹے کی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ میں اسے انصاف کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر آپ ہی کا تو یہ فرمانا تھا کہ زرہ آپ کی ہے، یہی کافی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں آپ کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں اور اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، یہ زرہ اس یہودی ہی کے پاس رہے۔ یہودی یہ دیکھ کر پکار اٹھا، قاضی صاحب،
سچی بات یہ ہے کہ زرا واقعی حضرت علی کی ہے اور آپ نے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے بغیر اعتراض کے اسے قبول بھی کر لیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے۔ یہودی کے اسلام قبول کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے فرمایا، میں ذرا اپنی خوشی سے تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہیں اپنے اسلام قبول کرنے کی یاد دلاتی رہے گی۔ قاضی شریح بھوک اور غصے کی حالت میں کبھی کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو وہ عدالت سے اٹھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ قاضی صاحب کے خاندان کے ایک شخص نے کسی آدمی پر ظلم کیا۔ اس نے ان کی عدالت میں فریاد کی۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ظالم کو ایک ستون سے باندھ دیا جائے۔ جب عدالت سے اٹھنے لگے تو ستون سے بندھے ہوئے ان کے رشتہ دار نے کچھ کہنا چاہا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، یہ سزا میں نے تم کو نہیں دی بلکہ حق اور انصاف نے دی ہے۔ ایک اور دفعہ قاضی صاحب کے بیٹے نے ایک ملزم کی ضمانت دی تو قاضی صاحب نے اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن یہ ملزم مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ قاضی صاحب نے اس کے بدلے میں اپنے ضمانت دینے والے بیٹے کو بھی قید کر دیا۔ قاضی صاحب کو عدالت میں خدمت کے لیے حکومت کی طرف سے ایک ملازم ملا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کسی شخص کو بہت مارا۔ قاضی صاحب کے پاس شکایت پہنچی تو انہوں نے اس شخص سے عدالت کے ملازم کو بھی مار پڑوائی۔ قاضی شریح بہت عبادت گزار اور خوش اخلاق تھے۔ طبیعت میں غرور بالکل نہیں تھا۔ لوگوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ ہمسایوں کے آرام کا اتنا خیال تھا کہ گھر کے پرنالے بھی اندر کی طرف لگوائے تھے کہ پانی اپنے ہی صحن میں گرے، دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ خوش مزاج بھی بہت تھے اور اکثر لوگوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 78 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال سے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم کرے اور ہمیں بھی ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، اور سونے سے پہلے یاد ہے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔